اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو سلام۔ 6 جون 2022، اور آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ کے حوالے سے تمام ملازمین پاکستان بھر کے اس وقت خوشخبری کے انتظار میں، ملازمین صوبائی ہوں یا وفاقی۔ معذرت کے ساتھ آج میں کچھ تلخ باتیں کروں گا، بہت سے افسران بھی ہوں گے ان کے لیے بھی، کہ فیس بک اور گھروں پہ بیٹھ کے ریلیف کا اگر انتظار کر رہا ہے کوئی، خواہ اس کی ریگولرائزیشن ہو، خواہ پینشن ہو، خواہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ کے اندر ضم کروانا ہو، خواہ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن ہو، خواہ پنجاب کے 7,21,000 ملازمین کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملنا ہو، خواہ بلوچستان کے ملازمین کو کوئی ریلیف ملنا ہو، یا خیبر پختونخوا کے ملازمین کو، یا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، اگر گھروں میں فیس بک پہ بیٹھ کے اس امید کے ساتھ آپ انتظار میں ہیں کہ کوئی ریلیف ملے گا، تو اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیں۔ آج کی آئی ایم ایف کی خبریں آپ کے سامنے سے گزر چکی کہ مشروط کر دیا گیا ہے آئی ایم ایف نے کہ جب تک آئی ایم ایف اجازت نہیں دے گا گورنمنٹ سیلری کے اندر اضافہ وغیرہ نہیں کرے گی۔ یہ گورنمنٹ بہت سے مشکل فیصلے پہلے بھی کر چکی، جس میں ایک ہی ہفتے کے اندر 2 دفعہ 30 روپے پیٹرول کی قیمت ہو، 7 روپے ٹیرف ہو بجلی کے یونٹ کا، یا 45% گیس کے ٹیرف کے اندر جو ہے اضافہ ہو۔ کریں، گورنمنٹ کی پالیسیز ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر۔ سانس لینے کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں، یو آر دا گورنمنٹ، آپ لے سکتے ہیں، مگر ملازمین کے پاس ووٹ کا ایک حق ہے، وہ اس کو اس وقت استعمال کریں گے جب الیکشن کا ٹائم آئے گا اور ملازمین اس ووٹ کے حق کو سنبھال کے رکھے۔ تمام گورنمنٹس جتنی بھی ہیں، موجودہ گورنمنٹ آئی پی ایم ایل این کی، تمام اتحادی جماعتوں کی، پی ڈی ایم کی، انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ پہ ڈال دیا۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے پیچھے نون لیگ کی گورنمنٹ پہ ڈال دیا۔ نون لیگ والوں نے اپنے سے پیچھے پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا، پیپلز پارٹی والوں نے اپنے سے پیچھے مشرف پہ ڈال دیا، اور یہ جہاں تک پاکستان جاتا ہے یہ وہاں پہ سارے کا سارا جو ہے نزلہ گراتے ہیں۔ ملازمین تک ریلیف کس نے دیا؟ وہ آئے اور آ کے بولے کہ اس نے یہ کر دیا تھا، میں یہ کر رہا ہوں۔ مشکل فیصلے، جیب، ہاتھ عوام کی جیب میں، 30 روپے یہاں سے لے لیا، 30 روپے یہاں سے بجلی کا۔ ایک مشکل فیصلہ اس گورنمنٹ سے ہم ملازمین نے کروانا ہے کہ یہ بولیں کہ بہت مشکل فیصلہ کر رہے ہیں ہم ملازمین کو، غریب عوام کو ریلیف دینے کا۔ یہ کون سے مشکل فیصلے ہیں ملک کے لیے کہ ملازمین کی جیبوں کے اندر ہاتھ ڈالا جائے؟ اب آئی ایم ایف یہ ڈیسائیڈ کرے گا تنخواہیں بڑھنی ہے یا نہیں بڑھنی۔ ہماری گورنمنٹ ہے، ہم نے اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے، لاسٹ سال کی طرح، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ہم نے اپنی گورنمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، ایک بھرپور احتجاج کر کے، ایک یکجہتی کا مظاہرہ کر کے، کہ یہ جا کے بتا سکیں کہ بھائی ملازمین سڑکوں پہ ہیں، یہ کام نہیں کریں گے، ٹیکس کہاں سے آئے گا، ریونیو کہاں سے بنے گا، پیٹرول بنانے کی سمریاں کون بنائے گا، گیس کی سمریاں کون چلائے گا، یہ سارے معاملات کیسے چلیں گے؟ الٹیمیٹلی ہمیں ان ملازمین کو ریلیف دینا پڑے گا۔ ہمیں اس گورنمنٹ کو مضبوط کرنا ہے۔ ریزن وٹ؟ یہ آخری 2 بجٹ ہیں ان کے، اور موسٹ پروبیبلی آخری بجٹ یہ دے کے چلے جائیں۔
مگر آئی ایم ایف کے آگے کوئی ان کو سالڈ جسٹیفیکیشن دینی ہے، اور وہ جسٹیفیکیشن یہی ہے کہ ملازم مر گیا، وہ سڑکوں کے اوپر ہے، وہ کام ہی نہیں کرے گا۔ مگر یہ سب کچھ کرنے ہم نے پرامن رہتے ہوئے اس میسج کو شیئر کریں۔ ہر صوبائی و وفاقی ملازم تک یہ میسج پہنچنا چاہیے، اور جو گھر میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ہمیں وفاق میں نہیں جانا، ریلیف نہیں ملا، 7,21,000 ملازمین ہیں، 16 مارچ کو کہاں پہ تھے آپ لوگ؟ 1.5 سے 2 درجن پنجاب کے صرف مرد وہاں پہ رات کو موجود تھے۔ میری 16 مارچ کی آپ ویڈیو دیکھ لیں، میکسیمم 30 سے 40 مرد حضرات وہاں پہ موجود تھے رات کو، اور 300 سے 400 لیڈیز ہیلتھ ورکرز وہاں پہ موجود تھی۔ یہ ریلیف کی بات کرتے ہیں کہ ان کو وفاق نے استعمال کر لیا یا کسی اور نے؟ کے پی کے ملازمین نے پہلے کہا کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی، رننگ کی بجائے انیشل بیسک پہ دیا گیا، مگر جب معاملات ٹھیک طرح سے کیے گئے تو کے پی کے اندر 15% رننگ بیسک پے کے اوپر ملا۔ مینز کہ گورنمنٹ نے وہاں پہ ٹیکنیک آزمائی، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوا کہ وفاق کی طرف سے کوئی ڈائریکشن آئی گئی غلط گئی ہو۔ وفاق کے ملازمین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ سارے کے سارے جب معاملات بنے تو وفاقی سیکریٹریٹ عملی طور پہ بند تھا، صبح 7 بجے سے بند تھا۔ 8 بجے کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھ لیں، 9 بجے کی اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے صوبائی ساتھی تو 11 اور 12 بجے پہنچے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے صوبائی ملازمین نے وفاقی ملازمین کی طرح سے، مگر وفاقی ملازمین علیحدہ تھے، صوبائی علیحدہ تھے، اکٹھا نہیں ہونے دیا گیا۔ سب سے زیادہ اگر 10 فروری کو آنسو گیس شیلنگ یا مار پڑی تو وہ وفاقی سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے۔ جو قائدین ساتھ چل رہے ہیں وہ اس کی بہتر طور کے اوپر تردید کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وفاقی ملازمین صرف اپنے سر کے اوپر کچھ کر لیں گے تو یہ غلط ہے، اور یہ کہنا کہ صوبائی ملازمین خود سے کچھ کر لیں گے، ہرگز بھی نہیں، اکٹھے ہونا پڑے گا ہم لوگوں کو۔ اور اس کی زندہ مثال ہے، یہ پی ڈی ایم بنی بنائی گورنمنٹ لے گئے، اور یہ آ کے ہماری پی ڈی ایم کی جماعتیں اتفاق اتحاد کے ساتھ آئیں اور اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے، دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ، مگر آئینی طور کے اوپر عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے، اتفاق اتحاد کے ساتھ آئیں۔ یہ 9 تاریخ کا احتجاج آخری ہوگا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کے 7,21,000 ملازمین کا وفاق جو صوبائی ملازمین ہیں وہ بوجھ اٹھائیں، درجن بھر قائدین اور ملازمین 7,21,000 گھروں میں بیٹھے رہیں، ہرگز نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمان باجوہ اور میرے ساتھ درجن بھر یا 2 درجن جو تنظیمیں ہیں وہ وفاق کی 3.5 لاکھ ملازمین کا بوجھ اٹھائیں، اور باقی تنظیموں کے قائدین خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں اور عیاشیاں کرتے رہیں کہ ٹی پارٹی، کبھی کوئی پارٹی، کبھی کوئی پارٹی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ملازمین کا کام ہے کہ اپنے قائدین کو جھنجھوڑے جگائیں، بازو سے پکڑ کے لائیں یا ٹانگوں سے گھسیٹ کے لائیں، کہ اگر وہ سنجیدہ ہیں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، رحمان باجوہ یا کسی دوسرے سے مسئلہ ہے، ڈیٹ علیحدہ رکھیں، پریس کلب رکھیں، سرینا رکھیں، میریٹ رکھیں، جگہ علیحدہ رکھیں، ان کو آنا پڑے گا 9 اور 10 تاریخ کو، نہیں تو یہ تاریخ کے مجرم ہوں گے اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بے نقاب کیا جائے گا۔ ہماری کسی یونین ایسوسی ایشن کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، مگر ذاتی ہے نا پروٹوکول، کہ کس ہر بندے کو پروٹوکول دیا جائے، مذاکرات کے اندر فوٹو سیشن میں کوئی آگے رہ گیا یا پیچھے رہ گیا، میں نے اس لیے نہیں آنا، تو یہ ملازمین کے ساتھ ٹوپی ڈرامہ بند کیا جائے کہ آپ ملازمین دوست لیڈر ہیں یا ملازمین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تمام ملازمین کے لیے میسیج ہے، اس پوسٹ کو شیئر کریں۔ 9 تاریخ کے بعد اپ گریڈیشن کا کوئی نہیں پوچھے گا، میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں، اور نہ ہی اس کو جواب دیا جائے گا آ کے بیٹھنا پڑے گا۔ جتنا ٹائم گورنمنٹ نے لینا تھا ہم دے چکے، کوئی
एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के जम करने का नहीं पूछेगा, क्योंकि इस बजट के बाद बजट गुजर जाए तो एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जम नहीं हो सकते। वाज़े तौर पे बता दूं, पछतावे से क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत। टाइम गुजर गया, एडहॉक रिलीफ बजट गुजर गया, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जम नहीं हो सकते, ये ज़हन में रखें। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस, बजट गुजर गया, ये नहीं हो सकता। और ये उम्मीद आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ग्रैंड अलायंस, बाकी सारे कायदीन करते हैं, करते रहे। मेरे से मत रखिएगा कि मौसम बेहतर हो तो ठंडे के मौसम के अंदर आए, फिर मैं 8 महीने मेहनत करूं और फिर मुलाजमीन को 15%, 25% या कुछ लेके दे दें बजट से हटके। दिस इज द टाइम। मुसद्दिका इतलात हैं, 100 अरब रुपया रख दिया गया है, मजीद हम रखवा सकते हैं। मुलाजमीन का काम है कि तमाम साथियों को जगाएं। खास तौर पे वफाकी सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के लिए यह पैगाम है और वफाकी मुलाजमीन के लिए। आज 6 तारीख को प्रोटेस्ट की कॉल थी, दिन 10 से 11 बजे हमने प्रोटेस्ट किया। कल भी दिन 10 से 11 बजे, एग्जैक्ट टाइमिंग 10 से 11 बजे की है। हर सूरत में शिरकत करें, इस मैसेज को शेयर करें, हर पाकिस्तान के मुलाजिम तक जाना चाहिए। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। और मैं इसी तरह से मुलाजमीन, आज मुझे जिस तरह से अफसोस हुआ, हमारी तादाद उस तरह से नहीं थी, हम बता भी नहीं सके। बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, ये इसी लायक है। अगर पहले 30% बढ़ाया गया था, ये अवाम बाहर निकल आती, मैं देखता दूसरा 30% कैसे बढ़ता था। जो आपके लिए कायदीन किसी सूबे के हों, वो आपके लिए जिद्दोजहद करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, आप किरदार कुशी करना शुरू कर देते हैं। अमली तौर पे कितने बंदे आते हैं? 7,21,000 पंजाब के मुलाजमीन बताएं, 6.5 लाख KPK के मुलाजमीन बताएं। इस मैसेज को शेयर करें। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, और इसी तरह सुस्ती और उसके साथ चले रहेंगे तो पेट्रोल भी 300 का, सारी चीजें, और हो सकता है आपकी तनख्वाह ना बढ़ाएं, फिर देखूंगा मैं आप कहां पे बैठे होते हैं। फिर मेरे से इस 9 तारीख के बाद कोई बंदा उम्मीद ना रखे कि बाजवा साहब आप मसीहा थे, आपको निकलना चाहिए था, यह सब कुछ है। फिर उन्हीं टट्टू लीडरों के पीछे जाए जो अमली तौर पे एहतजाज की कॉल नहीं दे रहे, अपने अपने घरों में घुस के बैठे हैं या अपने इदारों में घुस के बैठे और मजदूर दोस्ती की बात करते हैं। दिस इज द टाइम कि बजट के अंदर मजदूर की कम से कम उजरत बढ़ा सकते हैं, दीगर कोई इश्यूज है तो उनको हम हाईलाइट करवा सकते हैं। तो मुलाजमीन के लिए मैसेज है, इस मैसेज को शेयर करें। इस वक्त भी मेरे वालिद भी, वालदा भी अस्पताल में, और ये मैसेज सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं कि कोई मुनाफिकीन और बेगैरत जो बैठे हैं वो ये ना कहें कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर एहतजाज करता था, इस हुकूमत में नहीं कर रहा। इस हुकूमत को आए हुए 2 महीने हो गए, हमने जो टाइम दिया था 2 दिन, हमें 2 दफा एहतजाज कर चुके। 9 तारीख का एहतजाज, तादाद कम हो या ज्यादा, तारीखी एहतजाज होगा, बताता चलूं, और ये आखिरी होगा अगर मुलाजमीन ने संजीदगी ना दिखाई। इस मैसेज को शेयर करें। हर सूरत में पाकिस्तान भर के मुलाजिम को इधर पहुंचना होगा, खास तौर पे इस्लामाबाद का मुलाजिम, कि बलोचिस्तान से मुलाजिम पहुंच सकता है, कश्मीर से मुलाजिम पहुंच सकता है, पंजाब से पहुंच सकता है, खैबर पख्तूनख्वा से पहुंच सकता है, तो हमारा इस्लामाबाद का मुलाजिम क्यों नहीं पहुंच सकता? सेक्रेटरीट का मुलाजिम अपने कमरे से निकल के बाहर क्यों नहीं आ सकता? नहीं आएंगे तो वही होगा जो आपके साथ 20 सालों से होता हुआ आ रहा है। हर सूरत में आप लोगों ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाना है। कूफा वाला काम इंशाअल्लाह ताला ने 10 फरवरी 2021 को किया था, नायाब होगा। पाकिस्तान भर से जो मुलाजमीन आए थे, वफाकी सेक्रेटरीट, कोर कमेटी और मेरे साथ अलायंस में जितनी तंजीमें मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला तारीखी इस्तकबाल भी करेंगे, उनका साथ भी देंगे। और तब तक ये हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालिबात इंशाअल्लाह ताला पूरे नहीं हो जाते। ये आपसे वादा है। मुतालिबात में एक दफ़ा फिर से दोहराता चलूँ, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करना, कम अज़ कम तनख्वाह और पेंशन में 50% इजाफा, तनख्वाहों की तफरीक को ख़त्म करते हुए, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस, इसके साथ साथ जो पिछला हमारा एग्रीमेंट हुआ है वफाकी मुलाजमीन की तमाम की अपग्रेडेशन, एडहॉक, डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जो है रेगुलर करना,
کلاس 4 اور ہمارے جو ڈسیبل امپلائیز ہیں ان کے لیے کم از کم الاؤنس جو ہے 10,000 روپیہ کرنا، اور مزدور کی کم از کم اجرت اس کے اندر ہم نے 30,000 روپیہ رکھی ہے. یہ میجر ڈیمانڈز ہیں. اس سے ہٹ کے پے اینڈ پینشن کمیشن کو ہم تمام تر تفصیلات دے چکے. انشاءاللہ تعالی دس از دا ٹائم. اس میسج کو شیئر کریں. 9 تاریخ کو اگر یہاں پہ تعداد نہیں آئی تو کوئی ملازم کسی صورت میں یہ نہیں پوچھے گا کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. اور ایڈوانس میں ہفتے کی چھٹی انشاءاللہ تعالی کل آپ لوگوں کی ہو جائے گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مگر ہفتے کی چھٹی ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو ہمارے گھر کی بھوک ہے، ہمارے گھر کی دوائیں ہیں، ہمارے اخراجات ہیں، ہمارے بچوں کی فیسیں. ہمیں ان چیزوں کے اوپر جانا ہے. تمام یونینز ایسوسی ایشنز جہاں تک میسج پہنچ رہا ہے، تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنے قائدین کو فورس کریں کہ اگر انہیں ایشو ہے، پیغام نہیں پہنچا تو ہر صورت میں بجٹ کے دن جو ہے 9 تاریخ کو اسلام آباد پہنچے. اس میسج کو شیئر کریں. بہت شکریہ.